السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ، ایک برطانوی نیاد پاکستانی جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ UK میں رہتا تھا۔ اکثر پاکستان بھی آتا تھا کیونکہ اس نے پاکستان میں دوسری شادی کر رکھی تھی۔ اس میں سے بھی بچے تھے، UK والی بیوی میں سے بھی بچے تھے۔ اس بار نومبر میں جب شوہر دوسری بیوی کو ملنے کے لیے پاکستان آیا تو اجرتی قاتلوں نے اس پر فائرنگ کی اور اس کو قتل کر دیا۔ آخرکار یہ اجرتی قاتل کس نے ہائر کیے تھے؟ کیا اس قتل کے پیچھے پہلی بیوی کا ہاتھ تھا، اس نے یہ کام کروایا؟ اور اگر نہیں تو کیا دوسری بیوی نے یہ کام کروایا؟ اور اگر دوسری نے بھی نہیں کروایا تو کیا کوئی تیسرا اس قتل کے پیچھے ہے؟ اب جب ہم دیکھتے ہیں صورتحال تو ایک بیوی UK اور ایک بیوی پاکستان، تو سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ ملنے بھی دوسری بیوی کو آیا ہے اور پاکستان ملنے کے لیے آیا ہے اور اجرتی قاتل کے ہاتھوں قتل بھی ہو گیا۔ تو معاملہ کیا ہے؟ وجہ عناد اس میں کیا ہے؟ پشاور کا یہ وقوع ہے اور پشاور کا جو علاقہ ہے وہ ہے فقیر آباد۔ پولیس اسٹیشن آتا ہے گل بہار۔ شاہ حسین نامی ایک شخص ہے جو کہ گھر کا سربراہ ہے۔ شاہ حسین نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی کا نام ارم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارم میں سے شاہ حسین کو 3 بچے عطا فرمائے۔ اس کے بعد شاہ حسین نے دوسری شادی کی، دوسرا نکاح کیا اور دوسری بیوی کا نام ہے سلمہ، اور اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ عطا فرمایا۔ یہ کاروباری آدمی ہے۔ ایک دوست ہے اس کا جو بڑا اس کا بیسٹ بڈی ہے اور بہت پرانا دوست ہے، اور وہ UK میں رہتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کی فون پر بات چیت بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کو اکثر سمجھاتا ہے یار کہ تم بھی باہر آ کے سیٹل ہو جاؤ جیسے میں ہوا ہوں۔ میں بھی یہاں پہ اکیلا آیا تھا، محنت کی، کام کیا، اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، یہاں سیٹل ہو گیا، بیوی بچے بھی بلا لیے، تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، تم بھی یہاں کے سیٹ ہو جاؤ۔ ایک پل کے لیے شاہ حسین سوچتا ہے کہ بات تو اس کی بالکل ٹھیک ہے، انسان سٹارٹ کرے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ویزاز اپلائی کرتا ہے۔ ویزاز جب اپلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، ویزے اپلائی ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، ایٹ دا اینڈ UK پہنچ جاتا ہے۔ UK جا کے خوب دن رات کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے لگن کے ساتھ، اور وہاں پہ اس کے دن بدلنے لگتے ہیں۔ پھر سال میں ایک مرتبہ یہ UK سے پاکستان آتا ہے، چکر لگاتا ہے، ملتا جلتا ہے ساروں کو، اور سب بڑے خوش ہوتے ہیں۔ دونوں بیویاں فی الحال ابھی تک کہانی میں پشاور ہیں۔ ایک کا گھر علیحدہ، دوسری کا، یعنی دونوں بیویوں کے الگ الگ گھر، الگ الگ بچے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے ان کے گھروں میں۔ کام کرتے کرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ نیشنلٹی اس کو مل جاتی ہے، نیشنل ہولڈر ہو جاتا ہے وہاں کا، اور حالات ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں۔ شاہ حسین یہ سوچتا ہے کہ میرا دوست اپنی بیوی بچوں کو لے کے وہاں چلا گیا اور بڑا ایزی ہو گیا تھا، میں بھی ٹرائی کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پہلی بیوی کو UK میں سیٹل کرنے کے لیے اس کو ڈاکیومنٹس منگواتا ہے، اپلائی کرتا ہے، پروسیجر لائر سے کرواتا ہے، اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پہلی بیوی جو ہے وہ چلے جاتی ہے، بچے بھی اس کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ مل کر میاں بیوی وہاں پر رہتے ہیں، اور ان کی جو زندگی ہے وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو جاتی ہے، کیونکہ میاں بیوی اکٹھے، بچے اکٹھے، اور ظاہر ہے ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس رہے، اچھے دن ہو، اچھا ماحول ہو، تو یہ تمام خواب اس کے پورے ہو گئے۔ اب جو دوسری بیوی ہے، اب اس کا بھی یہ خواب ہوتا ہے کہ بھائی میں بھی باہر جاؤں، اپنے خاوند کے پاس رہوں، میں کیوں یہاں پہ رہ گئی ہوں اپنے خاوند سے بھی دور اور پاکستان میں بھی۔ لیکن وہ اپنے شوہر سے بار بار یہ کہتی ہے، شوہر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے چلو میں تمہارا بھی اپلائی کرتا ہوں، انشاءاللہ تمہارا بھی ہو جائے گا۔ دوسری بیوی کے ڈاکیومنٹس منگواتا ہے، کوشش کرتا ہے، مگر بدقسمتی کے ساتھ سلمہ کا اور اس کے بیٹے کا ویزا نہیں لگتا۔ کافی ٹرائی کرنے کے باوجود ویزا نہیں لگتا۔ اب دوسری بیوی جو ہے وہ اس پر اکثر اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، ناراض رہتی ہے، اپنے خاوند سے اکثر یہ کہتی ہے کہ تم پہلی بیوی کے ڈر سے مجھے وہاں نہیں لے کے جا رہے، یہ سب بہانے ہیں کہ ویزا نہیں لگ رہا اور یہ مسئلے مسائل ہیں، میں سب سمجھتی ہوں۔ شوہر کہتا ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو ٹرائی کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، نہیں ہو رہا۔ روٹین کچھ اس طرح سے تھی کہ پہلی بیوی سیٹل ہو چکی تھی، بچے اس کے وہاں تھے، خود بھی وہاں تھا، دوسری بیوی پشاور تھی اور اس کا ایک بچہ ہے وہ پاکستان میں تھے۔ تو ان کی روٹین یہ تھی کہ یہ پاکستان سال میں ایک مرتبہ آتا تھا، اپنی دوسری بیوی کو ٹائم بھی دیتا تھا، خرچہ پانی بھی دیتا تھا، ٹائم سپینڈ کرتا تھا، اور زندگی پھر بھی ذرا سموتھ ہی تھی۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا
جیسے جیسے وقت اور حالات بدلتے گئے، شاید وقت کے ساتھ مصروفیات بھی بڑھتی چلے گئیں، شاہ حسین جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آنے کی بجائے 2 سال میں ایک مرتبہ پاکستان آنے لگا۔ اب جو دوسری بیوی ہے سلما، وہ تو آلریڈی بڑے تحفظات میں تھی کہ میرا شوہر ٹائم نہیں دیتا، محبت نہیں کرتا، یہ پہلی بیوی سے ڈرتا ہے، مجھے جان کے باہر نہیں بلاتا، اور اس قسم کے معاملات تھے اس کے۔ نومبر میں، اسی مہینے میں، شاہ حسین یوکے سے پاکستان پشاور آتا ہے اپنی بیوی کو ملنے کے لیے۔ راستے میں اجرتی قاتل اس کو فائر مار کے قتل کر دیتے ہیں۔ جب اس کو فائر مار کے قتل کر دیا جاتا ہے تو گل بہار پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن ہے یہ، حدود ہے یہ، وہاں پر ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اور اس ایف آئی آر کی مدعیہ بنی ہے دوسری بیوی سلما۔ پولیس ایف آئی آر کے فوراً بعد تفتیش شروع کر دیتی ہے۔ جیسے پولیس تفتیش شروع کرتی ہے تو پھر پولیس کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جس کے ذریعے پولیس نے قاتل تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس میں سی ڈی آرز ہیں، اس میں لوکیشنز ہیں، اس میں ہیومن انٹیلیجنس ہے، اس میں فورینزک ہے، اس میں میڈیکل ہوتے ہیں، اس میں وہاں پر موجود لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، ہر کیس ڈفرینٹ انداز میں ٹریس ہوتا ہے۔ اب پولیس تفتیش جب کرتی ہے تو اجرتی قاتل تک آخر کار پہنچ جاتی ہے اور اس کو دبوچ کے کھانے لے آتی ہے، اور لا کر پوچھتی ہے، ہاں بھائی چکر کیا ہے؟ جاوید نے 7 لاکھ روپیہ مجھے دیا گیا تھا شاہ حسین کے سر کی قیمت کا، کہ شاہ حسین کو قتل کرنے کے 7 لاکھ روپے معاوضہ ملے گا۔ میں نے قبول کیا اور کام ڈالا۔ اب جاوید کون ہے؟ آپ تمام لوگ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ کون ہے بھائی، کیا چکر ہے؟ تو جاوید جو ہے وہ سلما دوسری بیوی کا سگا ماموں ہے۔ جاوید چونکہ پولیس نے اریسٹ کر لیا، تفتیش کی، سارا کچھ ہوا، تو جاوید نے سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ میں نے نہیں کروایا یہ کام سلما نے اور اس کی والدہ نے مل کر کروایا ہے، میرا اس میں لین دین کوئی نہیں ہے۔ پولیس سلما کو اریسٹ کرتی ہے، اس کی ماں کو اریسٹ کرتی ہے، اور پھر ان سے تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ جب پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے، ظاہر ہے یہ دونوں جو خواتین ہیں انہوں نے فیملی پالیٹکس کی ہیں، گھر کے اندر قتل کروایا، اجرتی قاتل ہائر کیا۔ ان کو جب پولیس نے اوپر نیچے 2-4 سوالات کیے تو بیویوں نے سارا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا۔ پولیس کو اس نے بتایا، سلما نے، کہ میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، مجھ سے پیار محبت کی شادی ہوئی، سال میں ایک دفعہ مجھے ملنے آتا تھا، پورا سال کے 11 مہینے انتظار کرتی تھی، 12ویں مہینے آتا تھا، جبکہ پہلی بیوی کے پاس خود رہتا تھا، بچے بھی 4 اس کے، میرا ایک بچہ۔ اور میں ان چیزوں سے بہت پریشان تھی، میں نے اپنے شوہر سے بہت مرتبہ یہ گلہ شکوہ کیا، لیکن وہ میری بات مانتا نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میری جو ماں ہے، میں ان سے اپنا دکھ شیئر کرتی تھی کہ امی دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے نا، اور اب تو سال میں 2 سال میں ایک مرتبہ آنے لگا ہے، آہستہ آہستہ اس نے 2 سال میں ایک مرتبہ بھی نہیں آنا۔ یاد رکھو، یہ خرچہ بچہ جو تمہیں دیتا ہے اس نے یہ بھی نہیں تمہیں دینا، یہ جو تمہیں فون کر لیتا ہے اس نے یہ بھی نہیں تمہیں کرنا، یہ جھگڑے شروع ہو جانے اور دیکھنا بہت جلد تمہیں طلاق بھی ہو جانی ہے، مجھے حالات نظر آ رہے ہیں۔ سلما کی جو والدہ ہے وہ سلما کو یہ بھی پمپ کرتی تھی کہ شوہر تمہارا آلریڈی یو کے میں سیٹلڈ ہے، خرچہ پانی ادھر اس کا کھلا ڈلا ہے، تم ادھر ہو، تم جا بھی نہیں پا رہی، اب جو جائیداد ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آنی، وہ بھی پہلی بیوی نے لے جانی ہے، اور اس نے چونکہ وہ ساتھ رہتا ہے اس نے اس کو دے دینی ہے، تو تم نے صرف ہاتھ ملتے رہ جانا ہے۔ تم ایسا کرو، اس کو سائڈ پہ ہٹاؤ، ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ حسین جب ٹھکانے لگ جائے گا اس کی ساری جائیداد تم ہڑپ کرو، اپنے پاس رکھو، تم بیوی ہو، تمہارا حق ہے، تمہارے بچے کا حق ہے۔ اب دیکھیں، ماں ہو تم بھائی، اللہ کی بندی، تم بیٹی کو کیا سبق دے رہی ہو؟ تم اس کو صبر کا درس دو، تم اس کو بتاؤ کہ شوہر کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، کمپرومائز سے رہتے ہیں، تم جلتی پہ تیل ڈال رہی ہو۔ اب دونوں ماں بیٹیاں اکثر اوقات شاہ حسین کی برائیاں بھی کرتی ہیں، ماں بیٹی کے دل میں نفرت جو آلریڈی ہے اور زیادہ بھر رہی ہے، جس پر سلما کی ماں
اور سلما کا ایک سگا ماموں جس کا نام جاوید ہے، یہ تینوں مل کر پلان کرتے ہیں شاہ حسین کو ٹھکانے لگانے کا. اور پھر اسی چکر میں جاوید ہائر کرتا ہے اجرتی قاتل جس سے مروا دیتا ہے شاہ حسین کو. بدلے کی آگ، بے انصافی، محبت کی کمی، اٹینشن دی نہیں، ٹائم دیا نہیں، ظاہر بیوی کو چاہیے. ان تمام چیزوں نے اس نہج تک پہنچا دیا کہ جس شخص سے وہ ٹائم بھیک کی طرح مانگ رہی تھی، جس شخص کے وہ ترلے ڈالتی تھی کہ مجھے باہر لے جاؤ اپنے پاس، میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، اس شخص کو دنیا سے ہٹا دیا. اس نہج تک نفرت پہنچ گئی، رنجش اس حد تک پہنچ گئی. اور پھر کیا ہوا؟ اجرتی قاتل کے ذریعے سے قتل کرا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ شاہ حسین کی وہ پہلی بیوی جو باہر رہتی ہے، ارم، اور 4 بچے، بیوہ اور یتیم. سلما بیوہ، سلما کا بچہ ایک بیوہ. حاصل حصول کیا ہوا؟ حاصل حصول دونوں گھرانے اجڑ گئے نا. چلیں یوکے والی بیوی تو شاید خرچہ پانی بھی کر لے، گورنمنٹ سپورٹ کر دے گی، نیشنل ہولڈر ہے. یہ پشاور والی کا کیا بنے گا جس نے کام ڈالا ہے اپنے ہاتھ سے؟ بچہ اپنا یتیم کر لیا، خود بیوہ ہو گئی، صرف اور صرف ایک غلط فیصلے پر. اور وہ غلط فیصلہ اور وہ فساد کی جڑ بونے والی سگی ماں تھی. تو ماؤں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. مہربانی کریں اپنی بچیوں کو جب بھی آئیں تو ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ اگلے گھر کو جا کے سنبھالنا ہے، رہنا ہے، بسنا ہے، قربانی دینی ہے. وہ شخص جو اپنی عزت بنا کے آپ کو لے کر آیا ہے، اس کی عزت کو گرانا نہیں ہے، بڑھانا ہے. عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آپ کیا درس دے کے بھیجتے ہیں کہ اگلے گھر میں جا کے اس کی نہ ساس سے بن رہی ہے، نہ شوہر سے بن رہی ہے، مسئلے مسائل ڈیولپ ہو گئے. پھر مائیں پیچھے سے پش کرتی ہیں، 1 منٹ کی میسج پہ رپورٹ لیتی ہیں اور مسئلے مسائل مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ماں جو ہے نا، اس کا کردار بڑا اہم ہے. چاہے وہ بوڑھی ہے، وہ جوان ہے، ماں کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. ماں کو ماں بننا چاہیے، ماں کو ڈائن نہیں بننا چاہیے. تھینک یو.